اور میدان کربلا میں جناب سیدنا علی مرتضیٰ کی اولاد پاک میں سے آپ کے 4 صاحبزادے جو حضرت ام البنین کے بطن اطہر سے تھے وہ موجود تھے، یعنی حضرت عباس علمدار اور ان کے 3 بھائی، اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سے فقط سیدنا امام حسین، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ رقیہ تھی، یہ بیٹیاں تھیں جی فاطمہ جی سیدہ کائنات جناب فاطمہ الزہرا کی۔ اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے تیسرے صاحبزادے حضرت امام محسن، یعنی حسن، حسین اور محسن، وہ بچپن میں 6 ماہ کی عمر میں انتقال کر گئے تھے، 6 ماہ کی عمر میں۔ تو 3 صاحبزادیاں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سے جو تھیں وہ اور امام حسین، اور 4 صاحبزادے حضرت سیدہ ام البنین کے جو بطن اطہر سے تھے حضرت عباس اور ان کے 3 بھائی میدان کربلا میں امام پاک کے ساتھ تھے۔ اور ان کے علاوہ حضرت عقیل ابن ابی طالب کی اولاد وہاں پہ موجود تھی، اور حضرت جعفر ابن ابی طالب کی اولاد وہاں پہ موجود تھی۔ عقیل ابن ابی طالب آپ کو معلوم ہے حضرت علی مرتضیٰ کے بھائی تھے، جعفر ابن ابی طالب وہ بھی بھائی تھے، اور ایک طالب بھائی تھے، ان کے حوالے سے تاریخ خاموش ہے، لہذا ان کا میں ذکر اس لیے نہیں کر رہا، اور نہ ہی ان کی کوئی اولاد وہاں پہ موجود تھی۔ تو یہ 4 صاحبزادے حضرت ابی طالب کے تھے، طالب، عقیل، جعفر اور علی۔ طالب کو حضرت ابی طالب نے پاس رکھا، عقیل و جعفر کو حضرت عباس اور حضرت امیر حمزہ نے اپنی سرپرستی میں لے لیا تھا بچپن میں، اور حضرت علی مرتضیٰ کو تاجدار کائنات نے اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ یہ تقسیم مکی دور کے اندر ہوئی جب حضور نے ابھی اعلان نبوت بھی نہ فرمایا تھا، یہ اس دور کی بات۔ تو اس طرح حضرت علی مرتضیٰ کی مکمل تعلیم و تربیت پیدائش سے لے کر آخر تک وہ ساری کی ساری حضور کی سرپرستی میں ہوئی، اور وہ واقعہ میں کل بیان کر چکا ہوں کہ ولادت آپ کی ہوئی تو آپ نے آنکھیں ہی حضور کی گود میں آ کے کھولی تھی، اور پیدا بھی آپ کعبے میں ہوئے ہیں، پیدا بھی آپ کعبے میں ہوئے، آنکھیں بھی حضور کی گود میں کھولی، گٹی بھی حضور نے دی، اور کانوں میں ذکر بھی اللہ کا حضور نے کیا، پہلا ذکر، دیدار بھی آپ کی آنکھوں نے حضور ہی کا کیا۔ اذان تو اس وقت تو نہیں تھی نا، اذان تو مدنی دور میں آ کے شروع ہوئی ہے نا، تو پہلے اذان نہیں ہوتی تھی، تو لہٰذا پہلے جو ذکر ان کی زبان سے جو انہوں نے اپنے کانوں سے سنا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے، سو ٹوٹل تعلیم و تربیت بھی۔ اور جب اعلان نبوت حضور نے فرمایا تو اعلان نبوت تاجدار کائنات نے سوموار کے دن فرمایا ہے، اور منگل کے دن آقا علیہ السلام نے پہلی نماز ادا فرمائی ہے، اور جو پہلی نماز حضور نے باہر نکل کے ادا فرمائی وہ ظہر کی ادا فرمائی، تو ظہر کے وقت آپ ایک میدان میں کھڑے تھے، پہلی نماز حضور کے پیچھے مشرف علیہ السلام ہو کر جس شخص نے ادا کی اس کا نام نامی اس میں گرامی علی مرتضیٰ ہے۔ بچپن تھا، ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے، بچپن تھا، اور اسی نماز کو دیکھ کر حضرت ابی طالب نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو جناب ابی طالب نے کہا جو آپ کر رہے ہیں اس کے کرنے میں خیر ہی ہے، کوئی برائی نہیں ہے۔ یہ پہلے ان کے الفاظ ہیں۔ تو حضرت ابی طالب کے گھرانے کی جو میں نے بات کی یہ اس لیے کہ آگے جب واقعہ آئے گا تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ کون کون لوگ میدان کربلا میں تھے، یعنی انصار، اصحاب، امام حسین کے غلام، اور عقیل ابن ابی طالب کی اولاد، جعفر ابن ابی طالب کی اولاد، امام حسن کے صاحبزادے حضرت قاسم بن حسن ابن علی، اور امام حسین کے 2 صاحبزادے شہید ہوئے، علی اکبر اور علی اصغر۔
درمیان والے کون تھے؟ علی اوسط، جن کا نام سید السجاد امام زین العابدین، اور 4 صاحبزادے علی مرتضیٰ کے شہید ہوئے، دیگر ام البنین کے جو بطن اطہر سے تھے، حضرت عباس علمدار اور ان کے 3 چھوٹے بھائی یکے بعد دیگر۔ تو اس طرح ترتیب یہ ہوئی تھی کہ سب سے پہلے قربانی کے لیے اصحاب آئے، انصار آئے، غلام آئے، پھر ان کے بعد سیدنا عقیل ابن ابی طالب کی اولاد جو مسلم بن عقیل کے صاحبزادگان تھے، 2 پہلے وہ آئے، اور 2 صاحبزادگان مسلم بن عقیل کے پہلے شہید ہو گئے، محمد اور ابراہیم۔ جب حضرت مسلم بن عقیل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سفیر بن کر کوفہ والوں کی طرف گئے تھے، تو وہاں پہ حضرت مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا گیا، اور ان کے چھوٹے چھوٹے 2 8 9 سال کے 2 بچوں کو بھی وہاں پہ شہید کر دیا۔ اب یہاں پر بھی میدان کربلا میں مسلم بن عقیل کے آگے 2 صاحبزادے یعنی عقیل ابن ابی طالب کے یہ پڑپوتے تھے جو وہاں میدان کربلا میں موجود ہیں۔ ان کے بعد باری آئی جعفر بن ابی طالب کے بیٹوں کے بیٹوں کی، اور ان کے بیٹے کون تھے جعفر ابن ابی طالب کے؟ حضرت عبداللہ ابن جعفر۔ عبداللہ ابن جعفر گھر والے تھے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، یعنی یہ داماد تھے جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا اور علی مرتضیٰ کے۔ ان کے 2 صاحبزادے، ان کا نام کیا تھا؟ اون اور محمد۔ ان کے بعد باری ان کی آئی، انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ پھر ان کے بعد میدان کربلا میں جام شہادت نوش کرنے کے لیے بڑھے حضرت قاسم بن حسن ابن علی۔ پھر ان کے بعد اجازت لینے کے لیے آئے حضرت علی اکبر۔ پھر ان کے بعد حضرت عباس علمدار، امام حسین کی فوج کے سپہ سالار۔ پھر آخر میں حضرت علی اصغر، جن کو پانی پلانے کے لیے جناب امام حسین گئے تو ظالموں نے تیر مارا، پھر آخری شہادت امام حسین علیہ السلام۔ اس طرح یہ ترتیب تھی 72 نفوس قدسیہ کی شہادت کی۔ اس کو ذہن میں رکھ کر ذرا ماضی کے جھروکوں کی طرف چلے جائیں تو حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان آپ کو معلوم ہے کہ جنگ صفین ہوئی، اور واقعہ یوں ہے کہ شہادت عثمان کے بعد ایک نظریہ قائم ہوا کہ قاتلین عثمان سے بدلہ لیا جائے۔ سیدنا علی مرتضیٰ نے فرمایا ابھی ملک کے اندر شورش کا سما ہے، فتنہ پردازی بہت زیادہ ہے، سلطنت بہت بڑی ہے، اس کو پہلے کنٹرول کیا جائے، شور و غوغا ختم کیا جائے، فتنہ باز لوگوں کو پکڑا جائے، اور اس کے ساتھ ہی قاتلین عثمان پکڑے جائیں گے۔ لیکن سیدنا امیر معاویہ نے اس ایشو کو اتنا آگے لے گئے کہ کچھ صحابہ بھی ان کے ساتھ ہو گئے۔ جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا سے ہی ملک شام کے گورنر چلے آ رہے تھے، اور ان کا وہاں پہ کافی اثر و رسوخ تھا، تو وہاں پہ انہوں نے اپنی خلافت کا الگ سے اعلان کر دیا، اور جناب علی مرتضیٰ کی خلافت کو انہوں نے تسلیم نہ کیا، جبکہ اہل السنہ صحابہ تمام کثیر تعداد جو صحابہ کی تھی اور کثیر علاقہ، انہوں نے سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے دست مبارک پر بیعت کی، اور اجماع صحابہ ہوا کہ خلیفہ راشد، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ ہیں، اور جناب امیر معاویہ کو تاریخ بادشاہ اور اسلام میں ملوکیت کے آغاز کا بانی قرار دیتی ہے۔ یہ جو انہوں نے غلطی کی، اس کو ان کی اجتہادی غلطی کہا جاتا ہے، اجتہادی غلطی۔ جبکہ ہمارے ہاں اہل سنت کے ہاں جو جنگ بھی حضرت حتیٰ کہ امیر معاویہ اور جناب علی مرتضیٰ کے درمیان ہوئی، ہم اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی قطعاً کرنے کے قائل نہیں۔ ہمارے لیے وہ باعث ادب ہستی ہیں، حضور کے صحابی ہیں،
اور صاحب ایمان ہیں، ان کا خاتمہ بھی ایمان کی حالت میں ہوا ہے۔ بہرحال ان ساری چیزوں کے باوجود ہم ان کو اجتہادی غلطی کرنے والا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام میں ملوکیت کا آغاز کرنے والا بانی تصور کرتے ہیں، بادشاہ مانتے ہیں، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، ان کو کبھی تسلیم نہیں کیا جاتا۔ یہ اہل سنہ والجماعہ کا بھی اور اہل تشیع کا بھی اسی پر عقیدہ ہے۔ رہ گئے وہ لوگ جو یزید تک کو بھی امیر المومنین کہتے ہیں، وہ خارجی لوگ ہیں، اور حالانکہ خارجی ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے جناب سیدنا امیر علی مرتضیٰ کے لشکر سے خروج کیا، اور ان لوگوں نے 3 بندوں کو تیار کیا اور کعبے میں جا کے ان سے قسم اٹھوائی، جیسے آج بھی یہ حرکتیں کر رہے ہیں، یہ طالبان، یہ القاعدہ، یہ داعش، یہ ایسس، یہ جتنے چھوٹے موٹے سارے گروپ ہیں مختلف ناموں سے، یہ سارے کے سارے اسی خارجی جنہیں خوارج کہتے ہیں، اسی کی نسل اور ذریت اور اسی کے فالوورز ہیں۔ یہ آج تک چلی آ رہی، جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے بے شمار احادیث ہیں، یعنی تھوڑی نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں احادیث ہیں، جس میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور کل صحابہ جن کو روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا قیامت تک یہ خارجی نکلتے رہیں گے، اور جناب علی مرتضیٰ سے فرمایا تمہاری ان سے جنگ ہوگی، اور حضور نے فرمایا جو ان کو پکڑے، ان کو قتل کرے، واصل جہنم کرے، قیامت کے دن انہیں 80 شہیدوں کا، ایک روایت میں 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، اور حضور نے فرمایا جہاں بھی انہیں پاؤ قتل کر دو، ان کی گردنیں اڑا دو۔ اسلام کے اندر سب سے بڑا فتنہ ہے، اور آقا نے فرمایا لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ صَمُودٍ وَعَادٍ، اگر میں انہیں پاؤں تو قوم عاد اور قوم سمود کی طرح ان کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دوں، انہیں قتل کر دوں۔ یہ خود حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسے لوگوں کے بارے میں۔ ان خارجیوں نے طے یہ کیا تھا کہ ہم حضرت امیر معاویہ اور حضرت امیر معاویہ کے مشیر خاص صحابی رسول تھے، وہ بھی حضرت عمر بن العاص، اور جناب علی مرتضیٰ کو شہید کریں گے، ان کو قتل کریں گے، شہید کریں گے۔ چنانچہ وہ جناب امیر معاویہ کو شہید تو نہ کر سکے، لیکن حضرت علی مرتضیٰ کو شہید کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور عبد الرحمن ابن ملجم کو اس کام کے لیے منتخب کیا گیا۔ جناب سیدنا امیر معاویہ، جناب سیدنا علی مرتضیٰ اپنے گھر سے صبح فجر کی نماز کے لیے نکلے تو عبد الرحمن ابن ملجم لعنت اللہ علیہ، اس نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار کے ذریعے سے آپ پر حملہ کیا، اور آپ پکارے سو لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، اور وہ واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ جناب علی مرتضیٰ نے اس کے بارے میں کیا وصیت فرمائی کہ اگر میں اسی کے زخم سے جو اس نے وار کیا ہے شہید ہو گیا تو پھر اس کو شریعت اسلامیہ کے مطابق سزا دی جائے، اگر بچ گیا تو میں خود اس کا فیصلہ کروں گا۔ چنانچہ جناب سیدنا علی مرتضیٰ کی شہادت ہو گئی، حضرت امام حسن نے آپ کا جنازہ پڑھایا وغیرہ، تو اس کو اسی طریقے سے شریعت اسلامیہ کے مطابق سزا دی گئی، اس کا سر دھڑ سے جدا کر دیا۔ لیکن جناب امیر معاویہ کو وہ شہید کرنے میں خارجی کامیاب نہ ہو سکے، لیکن یزید کا جب دور آیا تو یزید نے چونکہ تمام کی تمام اسلامی دفعات، شکیں، اسلامی رسم و رواج، سنت نبوی کا رواج ساری کے سارے پس پش ڈال دی، اور سرکاری سطح پر کھلے عام شراب نوشی، جوا، ہر قسم کی غلط کاری، زنا، ہر چیز کا اس نے دورہ کر دیا، اور بادشاہت اور بادشاہی سارے رسم و رواج اور ذلت سے بھری ہوئی وہ زندگی جس کا کلا کما کرنے کے لیے تاجدار کائنات تشریف لائے، اس نے دوبارہ سے اسلام کے اندر وہ کرنا شروع کر دی۔ اسی سلسلہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ہمشیرہ محترمہ حضرت سیدہ زینب بنت علی کے پاس آئے اور فرمایا، ہمشیرہ، یزید نے تخت سلطنت پر بیٹھنے کے ساتھ ہی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری وصیتیں پس پش ڈال دی ہیں، اور جناب امیر معاویہ نے جو وصیتیں ہمارے اہل بیت کے لیے کی تھیں اس نے ان کو بلا دیا ہے، ہمارے تمام خادمین کو واپس کر لیا، وظیفہ بند کر دیا ہے، لہذا خاموشی سے ہمارا دمشق سے یہاں واپس مدینہ منورہ چلے جانا ہی بہتر ہے باعزت طریقے سے۔
چنانچہ تمام اہل بیت اطہار دمشق میں جو حضرت امیر معاویہ خود ان کو لے کر گئے تھے اور ان کا وظیفہ بھی مقرر کیا تھا، کیونکہ امام حسن نے آپ سے صلح فرما لی تھی حضرت علی مرتضیٰ کی شہادت کے بعد۔ 6 ماہ آپ نے خلافت کے امور سر انجام دیے اور آپ سے صلح فرمائی، تو جناب امیر معاویہ نے بھی فراخ دلی کا ثبوت دیتے ہوئے تمام اہل بیت اطہار کو دمشق لے کر گئے، بڑا محل ان کے سپرد کر دیا اور ان کی خدمت مدارت میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ اور اہل بیت اطہار نے اتنی بڑی فراخ دلی کا ثبوت دیا کہ جتنا بھی خطہ ان کی سلطنت سے بڑا خطہ تھا جو خلافت اسلامیہ میں آتا تھا، جس کے 5ویں خلیفہ 6 ماہ کے لیے حضرت امام حسن رہے، وہ سارے کا سارا آپ نے قربانی دے دی اور جوتی کی نوک پر بھی نہ سمجھی، اور امت مسلمہ کو یکجا کرنے کی خاطر امت کے 2 دھڑوں کو تقسیم ہونے سے بچانے کے لیے امام حسن نے سیدنا امیر معاویہ کا سپورٹ کر دیا۔ لہذا ہم اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ جن سے ہمارے امام نے صلح کی ہے، ہماری بھی ان سے صلح ہے۔ یہ ہم اہل سنت کا نظریہ ہے، اور اسی بنا پر ہم یہ کہتے ہیں ہم امام حسن سے بڑے، امام حسین سے بڑے نہیں۔ تو ہمارا اگر امام ان سے صلح کرتا ہے تو کوئی بدبخت ان کی شان میں گستاخی بھی کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ جب صلح ہو جاتی ہے تو پچھلے سارے کام ختم ہو جاتے ہیں، زندگی نئے سرے سے شروع ہو جاتی ہے، اور اسی چیز کا خیال کرنا چاہیے۔ لہذا امام حسین نے فرمایا یزید نے امام حضرت امیر معاویہ کی تمام وصیتیں پس پش ڈال دی ہیں، لہذا خاموشی سے یہاں سے ہجرت کر جانا، مدینہ منورہ چلے جانا بہتر ہے۔ آپ مدینہ منورہ آئے، یزید نے آپ کو وہاں چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ ولید ابن عقبہ کو خط لکھا کہ فی الفور امام حسین سے بیعت لی جائے، اگر بیعت نہ کریں تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ پہلے خط میں ہی یزید کی طرف سے گورنر مدینہ کو یہ آرڈر تھا، پہلے خط میں۔ کس منہ سے دیوبندی، وہابی، سلفی، اہل حدیث یزید کو اس سے بری الذمہ قرار دے سکتے ہیں؟ ابھی میں آخری جو بات کروں گا، جس کی بنا پر امام مالک نے یزید کے بارے میں یہ کہا ہے کہ من شک فی کفرہ فقط کفر، جس نے یزید کے کافر ہونے میں بھی شک کیا وہ بھی کافر ہے۔ امام مالک نے اتنا سخت فتویٰ دیا۔ امام شافعی نے فرمایا من شک فی کفرہ فقط کفر، فقط کفر، فقط کفر۔ آپ 3 مرتبہ فرماتے ہیں کہ جس نے اس کے کفر میں بھی شک کیا وہ کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے۔ امام احمد بن حنبل کا بھی اسی پر فتویٰ ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ نے سکوت اختیار فرمایا ہے، اور ائمہ نے لکھا ہے کہ کسی کا سکوت اختیار کرنا کسی کے حوالے سے خوشگمانی پر دلالت نہیں کرتا، وہ اس بات پر ہے وہ احتیاطی ہوتی ہے، اور احتیاط کسی کی نسبت سے ایمان کے معاملے میں اختیار کرنا اور ضابطہ تحریر میں نہ لانا کفر اور ایمان کی نسبت سے اس بات کی طرف غمازی کرتا ہے کہ جو بندہ سکوت اختیار کر رہا ہے وہ اسے کافر سے بھی بدتر جان رہا ہے۔ یہ اصول اور جیورسپروڈنس ہے جو امام اعظم ابی حنیفہ نے اختیار کیا، یعنی وہ بندہ یعنی کیا کہہ رہا ہے کہ اگلا کافر نہیں بلکہ مرتد ہے، اور مرتد کی سزا قتل ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ تو لہٰذا امام حسین تشریف لائے، ولید بن عقبہ کو اس نے خط لکھا کہ بیعت لو، اگر بیعت نہ کریں تو انہیں شہید کر دو۔ امام عالی مقام سیدنا امام حسین عبد الرحمن ابن ابی بکر، حضرت عبداللہ ابن زبیر، یہ تمام ہستیاں مسجد نبوی میں تشریف فرما تھیں۔ ان کا ایلچی آیا کہ گورنر نے آپ کو طلب کیا ہے، تشریف لائیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ اسے کہو کہ ہم آتے ہیں۔ تھوڑی دیر آپ گفتگو میں لگ گئے، دوبارہ وہ آیا کہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھہرو، جا کو انتظار کرو، ہم آتے ہیں۔ وہاں تشریف لے کر گئے آپ، اور آپ اپنے ساتھ تقریباً 30 بنی ہاشم کے کڑیل جوان لے کر گئے، اور آپ کو معلوم تھا، اور آپ نے جانے سے پہلے تمام کو بتایا کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ یزید مجھ سے بیعت لینا چاہتا ہے۔ پہنچے وہاں پہ تو ولید بن عقبہ نے کہا کہ میرے لیے یہ حکم آیا کہ میں آپ سے بیعت یزید کے حق میں لوں، آپ بیعت کر لیں۔
آپ نے سختی کے انداز میں اسے جھڑکا اور فرمایا ایک غاصب، ایک زانی، شرابی، جس میں دنیا کی ہر برائی موجود ہے، میں امام جگر گوشہ رسول اس کی بیعت کر لوں؟ آپ غصے میں وہاں سے نکل کھڑے ہوئے. وہاں پہ مروان بن حکم بیٹھا تھا، اس نے کہا تھا انہیں قتل کر دو. آپ نے آواز سن لی اور آپ نے فرمایا کون ہے اور کس میں ہمت ہے کہ حسین ابن علی کو شہید کرے؟ اسے بھی آپ نے جھڑکا اور گورنر کو بھی جھڑکا. اتنی بات کر رہے تھے تو بنی ہاشم کے نوجوان اندر آ گئے. قریب تھا کہ جھگڑا ہو، امام حسین نے منع کر دیا، آپ واپس آ گئے. اور اس نے یزید کو لکھ بھیجا کہ ممکن نہیں ہے کہ ان سے بیعت لی جائے. یزید نے اسے کہا کہ اگر وہ بیعت نہیں کرتے تو انہیں شہید کر دو، ورنہ تم معزول ہونے کے لیے تیار ہو. ولید بن عقبہ نے امام حسین سے یہ بات کہہ دی کہ مجھے یہ آرڈر آیا ہے اور واللہ میں آپ کو شہید نہیں کرنا چاہتا، میں اپنے ہاتھوں کو خون رسول سے رنگنا نہیں چاہتا، لہذا آپ مجھ پر رحم کریں، کسی حوالے سے کوئی اور آپ رستہ اختیار کر لیں تاکہ میری بھی خلاصی ہو جائے. کیونکہ یہ دنیا دار کتے تھے اور دنیاوی لالچ ان کی نظروں میں اور دل و دماغ میں رچا بسا تھا کہ گورنری وہ چھین لے گا. ان کو کیا معلوم تھا کہ دنیا کی گورنریاں اور دنیا کے یہ عہدے چشم زدن میں ختم ہو جائیں گے. یہ لولاک کے مالک ہیں، کل کو جنت کے سردار یہ ہیں، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. حضور نے فرمایا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. پٹی آج سے 1400 سال پہلے بھی دنیاوی لالچوں کی بنا پر لوگوں کی آنکھوں پہ بنتی چلی آئی ہے. آج 1400 سال کے بعد اگر کسی کی آنکھ پہ بند جائے اور یزیدی صفت کا وہ شکار ہو جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. وہاں پہ جا کے خوب روئے، تربت رسول پہ سر رکھ دیا. حضور خواب میں تشریف لائے اور فرمائے بیٹا حسین گھبرانے کی ضرورت نہیں، ان قریب یہ لوگ تمہیں شہید کریں گے اور میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں. امام حسین اٹھے اور جا کے خواب سیدہ زینب کو بتا دیا، ان کو ساتھ لیا. آپ کی چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ صغرا جن کا نام تھا، ان کو آپ مدینہ طیبہ چھوڑ آئے. اور دوسری روایت میں آتا ہے ان کو حضرت حسن مصنع، جو حضرت امام حسن کے صاحبزادے تھے، ان کا نام کیا تھا؟ حضرت حسن مصنع. ایک امام حسن کے صاحبزادے حضرت قاسم ابن حسن ابن علی، وہ آپ کے ساتھ تھے. امام حسن مصنع بیمار تھے، ان کی تیمارداری کے لیے ان کو چھوڑا گیا وہاں پہ، جن سے ان کا نکاح ہوا حضرت فاطمہ صغرا کا، ان کے ساتھ. چنانچہ ان کو وہاں پہ چھوڑا گیا اور بعد میں حضرت ام سلمہ کے پاس ان کی تربیت کے حوالے سے ان کو سپرد کر دیا گیا. تو حضرت حسن مصنع جن سے امام حسن کی اولاد چلی وہ مدینہ پاک میں تھے، اور جن سے امام حسین کی اولاد چلی وہ امام زین العابدین ہے، جو کربلا میں جن کو امام حسین نے لڑنے سے منع کر دیا تھا، اور انہی کو قیدی بنا کر دمشق اور پھر واپس وہ مدینہ منورہ تشریف لائے، جس سے حسینی نسب آگے چلتا ہے. جو دونوں ان کی اولادیں ہوتی ہیں انہیں نجیب الطرفین سید کہا جاتا ہے. سادات آل رسول جنہیں کہا جاتا ہے، سادات آل رسول جن کو کہا جاتا ہے، وہ فاطمی سادات ہیں، اور وہ یہی ہیں جو امام حسن و حسین کی اولاد میں سے ہیں، حسنی ہوں یا حسینی ہوں. اور ٹیکنیکلی انداز میں انہیں کیا کہتے ہیں؟ نجیب الطرفین، یعنی جو دونوں جانبین سے ہوں. فاطمی عربوں میں کہا جاتا ہے، افریقی عرب ممالک میں انہیں شریف کہا جاتا ہے، اور دیگر عرب ممالک میں انہیں فاطمی کہا جاتا ہے، اور کتابیں بھی انہیں فاطمی کہتی ہیں. سید کا جبکہ لفظ ہمارے علاقوں میں بولا جاتا ہے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں، ان کے لیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب فاطمہ الزہرا سے اولاد ہیں، ان کے لیے سید کا لفظ ہمارے علاقوں میں بولا جاتا ہے. جبکہ عربوں کے ہاں سید کا لفظ کسی بھی بندے کے لیے جو بڑا ہو، جناب کی جگہ سید کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور جو ان کی اولادیں ہوں ان کے لیے فاطمی یا شریف کا لفظ استعمال ہوتا ہے.
चुनाचे हजरत हसन मुसन्ना से इमाम हसन की औलाद चली और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिनका दूसरा नाम हजरत अली औसत है, यानी दरमियाने अली। एक क्या अली अकबर, एक छोटे जो 6 माह के शहीद हुए, एक अली असगर, और ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिन्हें सैयदुस सज्जाद भी कहते हैं, इनका असल नाम क्या था? हजरत अली औसत। इनकी वालिदा जो हैं वो हजरत शहरबानो हैं, जो यज़दगर्द की पोती, शहनशाह यज़दगर्द की बेटी और नुशैरवां की पोती थी, जो शहनशाह और बादशाह था मुल्क किसरा का, ईरान का। और इनका निकाह इमाम हुसैन से हजरत उमर फारूक के दौर में सैयदना उमर फारूक ने खुद पढ़ाया। जब ईरान फतह हुआ, ईरान जब फतह हुआ तो ईरान का यह दस्तूर था कि जो ईरान के शहनशाह और बादशाहों का मजहब होता था, पूरे मुल्क का वही मजहब होता था। ईरान के, ये हिस्ट्री है ईरान की पूरी, पीछे चले जाए ना तो 2 ही उस वक्त सुपर पावर्स थी, एक ईरान जिसको किसरा कहते थे, और एक रोम जिसका शहनशाह कैसर था। कैसर और किसरा ये इनके लकब थे। ईरान के जो शहनशाह उसका किसरा लकब था और उनका कैसर लकब था। और किसरा के जो महल के 12 किंगरे थे उसके बारे में आपने सुन रखा है। हुजूर की जब विलादत हुई तो 12 के 12 किंगरे गिर पड़े और उसके महल में दरारें आ गई, सुना ना आपने? तो उसने ये देखकर बड़े बड़े नजूमी और काहिनीन को बुलाया और पूछा ये क्या है, तो उन्होंने बताया कि ये खत्मुल मुरसलीन मोहम्मद अरबी की विलादत की अलामत है ये सारा कुछ। और फिर सारी आगे जो ख्वाब भी देखा उसकी ताबीर बयान की, वो इंशाअल्लाह मिलाद के मौका पर बात है। तो तफसील ये मैं ये अर्ज कर रहा था कि जो ही हजरत ईरान फतह हुआ और शहनशाह किसरा की पोती हजरत शहरबानो माले गनीमत में आई तो माले गनीमत तकसीम हो गया। हजरत शहरबानो जब बची तो सहाबी रसूल ने अर्ज किया, हजरत अमीरुल मोमिनीन बादशाह और शहनशाह की बेटी रह गई हैं, उनके बारे में फैसला करें। तो आपने फरमाया शहनशाह की बेटी शहनशाह के बेटे से ब्याही जाएगी। शहनशाह की बेटी शहनशाह के बेटे से ब्याही जाएगी। आपके बेटे खड़े हो गए, अब्दुल्ला इब्ने उमर, ठीक है हुजूर मेरे सुपुर्द करें, मैं खड़ा हो गया। आपने कहा तुम्हें किसने कहा तू शहनशाह का बेटा है, बादशाह का बेटा है, बैठ, तू गुलाम ज़्यादा है। और इसकी हजरत फिर शहनशाह कौन है? फरमाया शहनशाह मोहम्मद मुस्तफा हैं और उनके बेटे हुसैन मुर्तजा है। वो वाकया सुन रखा है ना, बचपन में इमाम हसन हुसैन और हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर खेल रहे थे। तो छोटे बच्चे होते हैं, आपस में कभी लड़ाई भी हो जाती, लड़ाइयां होना हम सब भी करते हैं जब छोटे थे, फिर साथ ही सुलह भी हो जाती है। तो वो लड़ाई होगी, छोटे बच्चे थे, तो इमाम हसन हुसैन ने कहा जा जा तू हमारे गुलाम का बेटा है, गुलाम ज्यादा होके हमसे बात करता है और रखड़ता है। उन्होंने जाके हजरत उमर फारूक से शिकायत लगाई कि मुझे उन्होंने कहा तुम मेरे गुलाम के बेटे हो, आप खलीफतुल मुस्लिमीन होकर क्या आप उनके गुलाम हैं? आपने फरमाया क्या उन्होंने कहा है? उन्होंने कहा हाँ मैं गवाही देता हूं उन्होंने कहा है। जनाब उमर फारूक ने फरमाया जाओ ये कागज कलम ले जाओ और उनसे लिखवा लाओ, उनसे लिखवा लाओ और लिख दें। तो ऐसा करना, आपने वसीयत कर दी कि जब मैं दुनिया से जाऊं तो मेरे कफ़न में रख देना, और फरिश्ते जब मुझे पूछेंगे तो मैं कहूंगा मैं हुसैन का गुलाम हूं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बच्चे थे, छोटे थे। हजरत उमर फारूक मस्जिद नबवी में मिंबर पर जुमा के दिन खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, तो छोटा बच्चे थे। इमाम हुसैन आए और हजरत उमर फारूक से फरमाने लगे अंजिल अला मिंबर अबी, मेरे बाप के मिंबर पर उतर जाइए। ये आपके बाप का मिंबर नहीं, ये मेरे बाप का मिंबर है। फारूक आजम जिनके नाम से कैसर और किसरा की सल्तनतें कांपती थीं, कांपते हुए फौरन उठ खड़े हुए। इमाम हुसैन का हुक्मनामा सुनते ही मस्जिद नबवी भरी हुई है, जलीलुल कद्र सहाबा बैठे हैं, भरी हुई है। उठकर नीचे उतर आए, फरमाया हाँ बेटा ये आपके बाप का मिंबर है, मेरे बाप का तो कोई मिंबर नहीं था।
ممبر تو ہے ہی آپ کے باپ کا. فرمایا پھر چڑھ جائیے. ٹھیک ہے حضور. پھر بیٹھ جاتے ہیں. پھر بیٹھ گئے. تو یہ ہے ان صحابہ کی اہل بیت سے محبت. تو امام حسین کا حضرت شہربانو سے نکاح حضرت عمر فاروق نے پڑھایا. ان کے بطن اطہر سے حضرت سیدنا امام زین العابدین پیدا ہوئے. اور دیگر صاحبزادے دیگر 2 ازواج سے آپ کے پیدا ہوئے, حضرت ام فروا اور دیگر زوجہ محترمہ سے. اور حضرت قاسم جو تھے وہ امام حسن کے صاحبزادے تھے, لہذا وہ بھی میدان کربلا. تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ آپ نے حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو ساتھ لیا, امام حسن اور حضرت فاطمہ صغرا کو وہاں چھوڑا, اور کعبے کی طرف مکہ کی طرف آپ نے کوچ کیا. وہاں پہنچے, صحابہ کی کثیر تعداد اور آپ کے ماننے والوں کی کثیر تعداد وہاں پہ موجود تھی, اور وہاں پہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کا کافی اثر و رسوخ بھی تھا, اور آپ نے آلریڈی کام کر رکھا تھا. لیکن ان ظالموں نے آپ کو وہاں بھی چین نہ لینے دیا. کوفیوں نے بے شمار خطوط آپ کو لکھے. ایک روایت میں آتا ہے 46,000 خطوط کوفیوں نے امام علی مقام کو لکھے کہ حضرت آپ کوفہ تشریف لے آئیں. حضرت علی مرتضیٰ چونکہ یہاں رہے ہیں, آپ نے مدینہ کی جگہ کوفہ کو دارالخلافہ بنا لیا تھا, اور آپ کا اچھا خاصا اثر و رسوخ بھی تھا, تو بنا لیا تھا. اور آپ کے باپ یہاں پہ رہے ہیں, آپ یہاں آئیں, ہم آپ کی بیعت کریں گے, اور یہاں سے آپ اپنی سلطنت کا اور اپنی خلافت کا اعلان کر دیں. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے خطوط ملے تو حفظ ما تقدم کے تحت آپ نے حضرت مسلم بن عقیل ابن ابی طالب یعنی اپنے چچا کے بیٹے کو بھیجا کہ آپ جائیں میرے حق میں ان سے بیعت لیں. 40, 50, 60 ہزار کی تعداد میں کوفیوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی, لیکن ابن زیاد کے کہنے پر سب نے پھر توڑ دی, اور پھر حضرت مسلم بن عقیل کو وہاں پہ شہید کر دیا گیا. جب وہ خطوط ملے اور حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی تو حضرت مسلم بن عقیل نے امام علی مقام کو خط لکھا, حضرت آ جائیں, یہاں پہ اتنی تعداد میں لوگوں نے بیعت کر لی ہے تو یقیناً ہمارا یہاں پہ اثر و رسوخ رہے گا, اور ہم یہاں سے یزید کا مکمل طور پر مقاطعہ کر سکیں گے. امام علی مقام مطمئن ہو گئے. حضرت عبداللہ ابن زبیر, عبداللہ ابن عباس, عبد الرحمن ابن ابی بکر اور دیگر صحابہ نے روکا کہ حضرت آپ کو کوفیوں کی وعدہ خلافی کا پتہ ہے, آپ کو ان لوگوں کے برتاؤ کا پتہ ہے, ان لوگوں کے ڈرپوک پن کا پتہ ہے, وہ خوف فوری کھا جاتے ہیں. اور بلکہ آپ جب وہاں سے کوچ بھی کر آئے تو رستے میں بھی لوگوں جو کوفہ سے آ رہے تھے ان سے آپ نے دریافت کیا کہ کوفہ, اہل کوفہ والوں کی کیا حالت ہے, تو انہوں نے کہا دل کوفہ والوں کے آپ کے ساتھ ہیں, تلواریں بنو امیہ کے ساتھ. لیکن امام علی مقام نے سب کو یہی جواب دیا کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک حدیث سن رکھی ہے کہ حضور نے فرمایا ایک دمبا یہاں پہ مکہ میں ذبح ہوگا کہ جس کے خون سے کعبہ جو ہے خون آلود ہوگا. میں وہ دمبا نہیں بننا چاہتا اور کعبہ کی بے حرمتی نہیں کرنا چاہتا. آپ نے حج کو عمرہ میں تبدیل کیا اور اپنے اہل خانہ کو اور اپنے اصحاب کو اور اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر, جو کہ 82 کے تعداد میں ٹوٹل بندے تھے, آپ نے کوفہ کی طرف سفر شروع کر دیا. سفر کوفہ کے دوران رستے میں اہل کوفہ کی آپ کو مختلف عادات اور ان کی فطرت کے بارے میں لوگ آگاہ کرتے رہے. حضرت وہاں نہ جائیں, منع کیا جاتا رہا, لیکن آپ کا ایک ہی فرمان تھا کہ میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونا چاہتا ہوں کہ کہیں یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ہم نے نبی کے نواسے کو دعوت دی تھی کہ ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے, لیکن وہ ہی نہیں آئے تو ہم کیا کرتے, ہم پر حکمران یزید رہا ہے, ہم نے تو انہیں دعوت دی تھی. آپ نے فرمایا میں حجت تمام کرنا چاہتا ہوں. ایک بات, اور ویسے تو بچپن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
آپ کی شہادت کی خبر دے دی تھی، اور وہ آپ نے مشہور احادیث سماعت کر رکھی ہیں کہ سیدہ ام سلمہ کو آپ نے مٹی دی، بلکہ امام حسین کا جب نام رکھنے کی بات آئی تو حسین نام رکھنے کے ساتھ ہی چند دن کے بعد ایک فرشتہ حضور کی بارگاہ میں آیا. حضور نے فرمایا کہ آج اللہ کا ایک فرشتہ آیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا، اور وہ مجھے میدان کربلا تک لے کر گیا ہے، اور مجھے میدان کربلا دکھایا ہے، اور میں اس کی مٹی لے کر آیا ہوں اور سیدہ ام سلمہ کو دی، اور فرمایا جان لینا جب یہ مٹی خون کی رنگت میں تبدیل ہو جائے، میرا حسین اس وقت شہید کر دیا گیا. ازواج مطہرات میں سے کسی اور کو مٹی بھی دی جا سکتی تھی، لیکن اس سے حضور کے علم غیب کا پتہ چلتا ہے کہ حضور کو پتہ ہے تقریباً 56 سال پہلے کہ جب میرے حسین کی شہادت ہوگی اس وقت ازواج مطہرات ساری کی ساری سوائے ام سلمہ کے کوئی بھی حیات نہیں ہوگی، کوئی بھی حیات نہیں. حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں جب حضور نے ہجرت فرمائی نا تو مجھے اہل مکہ کی امانتیں دیں، اور فرمایا یہ امانتیں صبح اہل مکہ کو دے کر مدینہ آ جانا. سیدنا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس زندگی میں ایک رات فقط آرام سے بستر پر سویا ہوں جتنا سونے کا مزہ مجھے زندگی پوری میں ایک رات آیا، نہ اس سے پہلے آیا نہ اس کے بعد آیا ہے. صحابہ نے پوچھا کیوں، وجہ کیا تھی؟ آپ نے فرمایا یقین تھا کہ اس رات سونے کے بعد صبح میں اٹھوں گا، مروں گا نہیں، صبح میں اٹھوں گا. میں اس رات صرف چین سے سویا ہوں کہ صبح میری زندگی ہوگی، کیونکہ حضور نے فرمایا صبح دے کے مدینے آ جانا، اور بقیہ زندگی میں کبھی یقین نہیں رہا کہ آج سوؤں گا صبح اٹھوں گا کہ نہیں، کبھی یقین نہیں رہا. یہ صحابہ کا یقین تھا حضور کے فرمان پر. اور سیدہ ام سلمہ کو دی تو کہا ام سلمہ جان لینا یہ مٹی جب خون کی رنگت میں تبدیل ہو جائے میرا حسین شہید ہو جائے گا. اور بچپن میں ہی صحابہ حضور امام علی مقام کو حسین شہید کے نام سے یاد کیا کرتے تھے. تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے اور حدیث کی کتابوں میں انہیں حسین شہید کے نام سے یاد کیا کرتے تھے بچپن سے. اور سیدہ ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے خواب بیان کیا. خواب یہ بیان کیا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں امام حسین کی ولادت سے پہلے کہ یا رسول اللہ میں نے بڑا خوفناک خواب دیکھا ہے. حضور نے فرمایا ام الفضل بتاؤ تو صحیح. عرض کیا یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم سے ایک ٹکڑا کاٹ دیا گیا ہے اور وہ میری جھولی میں ڈال دیا گیا. حضور نے فرمایا ام الفضل گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس خواب کا معنی یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے ہاں بیٹا ہوگا اور وہ بیٹا تیری گود میں پرورش پائے گا. جب امام علی مقام سیدنا امام حسین پیدا ہوئے تو حضرت ام الفضل کی گود میں تاجدار کائنات نے اٹھا کر ڈال دیے. فرمایا یہ اس خواب کی تعبیر ہے، اب اس کی پرورش کر. تو سیدہ ام الفضل وہ ہیں اور ام سلمہ وہ ہیں کہ جو شہادت امام علی مقام کے وقت بھی حیات تھی. مٹی سے سیدہ ام سلمہ کے حوالے سے میں نے بات کی. اور عبداللہ ابن عباس بھی روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جس کو میں بعد میں ذکر کروں گا، وہ بھی اس وقت موجود تھے. اور حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے آپ ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے، کیونکہ حضور نے سنا ہے، حضور نے بیان فرمایا تھا کہ اکثر و بیشتر حضور فرماتے تھے کہ سن 60 ہجری کے چڑھنے اور چھوکروں کے اور لونڈوں کے اور نوجوان لڑکوں کے اور نا تجربہ کار لوگوں کے تخت حکومت پر بیٹھنے سے میں پناہ مانگتا ہوں. تو سیدنا ابی ہریرہ ساری زندگی یہ دعا مانگا کرتے، اللہم اعوذ بکا من رأس ستین و عمارت الصبیان. باری تعالیٰ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں سن 60 ہجری کے چڑھنے اور نوجوانوں کے اور بچوں کے تخت حکومت پر بیٹھنے سے. آپ ہمیشہ یہ دعا مانگا کرتے. سبھی سیدنا ابی ہریرہ بھی اس وقت موجود، آپ یہ دعا کرتے. چنانچہ
امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، قصہ مختصر میں سارا آپ کے سامنے اس کا سیاق و سباق رکھ دیا۔ کوفہ کی طرف سفر جاری ہے، رستے میں اہل کوفہ کی نسبت سب کچھ بتایا جا رہا ہے، لیکن آپ نے کسی کی بھی نہ مانی۔ بعض صحابہ نے زبردستی روکنا چاہا، کسی کی نہ مانی۔ امام عالی مقام کی تلاش میں جاسوسوں کو چھوڑ دیا گیا کہ مکہ سے نکل آئے ہیں اور کوفہ کی طرف جا رہے ہیں۔ جاسوسوں نے خبر دی تو سب سے پہلے حضرت حر، جو بعد میں امام عالی مقام کے لشکر میں شامل ہو گئے، ان کی سربراہی میں فوج نے آپ کا تعاقب کیا اور گھیرے میں لے لیا۔ ایک روایت میں آتا ہے جناب حر اہل بیت سے عقیدت بھی رکھتے تھے، آپ نے ان کے سامنے کچھ مطالبات رکھے اور جو مطالبات امام پاک کے بعد تک بھی رہے۔ یہ ساتھ ساتھ دوسری جو مسئلے کی چیزیں میں پیش کرنا چاہتا ہوں، بعض بدبخت جو لوگ ہیں نا، وہابی اور سلفی اور اہل حدیث اور خارجی، جو یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں اور نعوذ باللہ معاذ اللہ امام حسین کو باغی کہتے ہیں، ان کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں تاریخ کا ایک ایک ورق گواہ ہے کہ امام علی مقام نے یزید کے لیے شرائط رکھی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا یا تو مجھے ڈائریکٹ یزید سے ملاقات کرنے دو اور 1 to 1 میں اس سے ملو، تم رستے سے ہٹ جاؤ، یا پھر میرا رستہ چھوڑ دو، میں سرحد اسلامی پر جاؤں اور غیروں سے، کافروں سے جہاد کرتا ہوا شہید ہو جاؤں، یا مجھے میرے حال پر چھوڑ دو اور میں نانا کی قبر پہ مجاورانہ زندگی بسر کروں۔ ان بدبختوں نے تینوں شرائط امام حسین کی نہیں مانی، تینوں شرائط، اور حتیٰ کہ جو آپ نے آخری خطبہ دیا، آخری خطبہ اور حجت تمام کرنے کے لیے آخری بات کی، آپ نے فرمایا بتاؤ کیا میں نے تمہارا مال لوٹا ہے؟ بتاؤ کیا میں نے تمہارے ملک کے اندر فتنہ بازی پیدا کی ہے؟ بتاؤ کیا میں قرآن و سنت کے خلاف کوئی قدم اٹھا رہا ہوں؟ بتاؤ کیا میں نے کسی کو قتل کیا ہے؟ اگر ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہے تو تم محمد مصطفیٰ کے خون سے کیوں اپنے ہاتھوں کو رنگنے کے لیے تیار بیٹھے ہو؟ تمہاری نظروں پر لالچ کے پردے ہیں، تمہارے دل و دماغ میں عہدوں کی لالچ ہے، تمہارے سینوں کی کائنات میں دنیاوی منفعت ہے، تمہارا سراپا سارے کا سارا لالچ، غرور، تکبر اور نخوت سے بھر چکا ہے۔ ڈرو اس دن سے جس دن کے لیے تاجدار کائنات نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور میرے بابا علی مرتضیٰ جنت کی ٹکٹیں تقسیم کرنے والے ہیں۔ میری اماں مومنات اور اہل جنت خواتین کی سردار ہیں اور میرے بابا اہل محشر اور پوری کائنات کے سردار ہیں۔ اس دن تمہارے پاس کیا کوئی دروازہ بچے گا؟ پانی پی کے واپس آ جاؤ۔ بتاؤ کلمہ کس کا پڑھتے ہو؟ اذان میں نام کس کا آتا ہے؟ نماز میں درود کس پر پڑھتے ہو؟ روزے کس کے حکم پر رکھ رہے ہو؟ زکاتیں کس کے حکم پر دیتے ہو؟ حج کس کے حکم پر اور کس کی اداؤں کا نام ہے؟ بتاؤ یہ قرآن و سنت، یہ دین تمہیں دیا کس نے ہے؟ لیکن ایک ہی بات تھی ان کے اوپر، لالچ کے پردوں نے ان کی آنکھوں کو ختم کر دیا ہوا تھا اور یزید سے ملنے والے انعامات و اکرامات انہیں اپنی طرف کھینچ رہے تھے کہ کون سا لمحہ آئے، اور ادھر سے ایک ہی بات تھی، بیعت لو یا قتل کرو۔ اور وہ مدینہ طیبہ میں آپ کو میں نے جیسے عرض کیا، آرڈر ولید بن عقبہ کو آ گیا تھا، مکہ کے گورنر تک پہنچ گیا تھا، اور پھر ابن زیاد تو پھر پہلے ہی ثانی یزید بنا بیٹھا تھا۔ عزیزان محترم، قصہ مختصر کہ حضرت حر سے آپ نے جب بات کی تو حر نے کہا حضور میں آپ کو رات کا اندھیرا ہے، وقت دیتا ہوں، آپ نکل جائیں، آپ نکل جائیں، میں کوئی آپ کے تعاقب کے لیے کچھ نہیں بھیجتا، نہ ہی آپ کو روکتا۔ امام حسین نے تھوڑا ہی آگے قدم بڑھائے
تو پھر آپ کی خدمت میں پیش ہوئے. عرض کیا ابن زیاد نے کچھ جاسوس بھیج دیے ہوئے ہیں اور وہ آپ کے تعاقب میں آپ کو پا رہے ہیں, اور میری بھی جاسوسی انہوں نے کر دی ہے کہ میں نے آپ کا رستہ چھوڑ دیا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ چلنا شروع کرتے ہیں تو گھوڑا رک جاتا ہے. جب رک گیا تو آپ ایک دفعہ کانپ پڑے. جب کانپ پڑے, آنکھوں میں آنسو آئے, سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے پوچھا بھیا کیا بات ہے؟ تو فرمایا یہ وہی جگہ ہے صفین کے مقام پر جب علی مرتضیٰ نے یہاں پر اپنے اصحاب کو خطبہ دیا, جس کو اس وقت ابن بنانا روایت کرتے ہیں اتینا مع علی علی قبر حسین ہا ہنا مناخ رکابہم و محراق دمائہم فئتم آل محمد یقتلون بہذا الارصاد. حضرت علی مرتضیٰ کے ساتھ اس ابن بنانا فرماتے ہیں ہم ساتھ تھے. ایک مقام آیا, قافلہ علی کو رک جانے کا حکم ملا. آپ نے روک کر اہل قافلہ سے خطاب کرنا شروع کیا. فرمایا اے قافلہ والو سنو, یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آل محمد کا قافلہ اترے گا, یہاں پہ وہ خیمہ زن ہوں گے, ان پر پانی بند کر دیا جائے گا. ظلم و ستم کی یہ انتہا ہوگی کہ چھوٹے دودھ پیتے بچے تک کو بھی پانی میسر نہ ہوگا, اور ایک ایک کر کے آل محمد کے تمام افراد کو شہید کر دیا جائے گا. مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ نے جس مقام کی خبر دی تھی, امام حسین نے فرمایا وہ جگہ آ گئی, یہاں پر خیمے لگا دیے جائیں. اور ایک روایت میں آتا ہے ایک آپ کے غلام نے ایک مقام سے ایک چھوٹی سی ٹہنی توڑی. ابھی یہ 2 محرم کا دن ہے, ابھی 10 محرم نہیں آئی. ٹہنی توڑی, ٹہنی توڑنی تھی کہ اس کے اندر سے خون رواں ہو. بہرحال دن گزرتے گئے, بات چیت مذاکرات بھی ہوتے رہے. ان کی طرف سے ایک ہی ڈیمانڈ تھی, بیعت بیعت ورنہ قتل. اور آپ نے فرمایا یہ میرے مطالبات ہیں, مجھے 1 to 1 ان سے ملنے دو, یا میرا رستہ چھوڑ دو میں سرحد اسلامی پر چلا جاؤں, یا مجھے مدینہ طیبہ واپس جانے دو اور میں حضور کے روضہ پاک پہ زندگی بسر کر دوں. لیکن ظالموں نے ایک بھی نہ سنی. 7ویں محرم سے پانی بند کر دیا گیا. اس دوران بڑی کوششیں کی گئیں پانی تک پہنچنے کی, پانی حاصل کرنے کی, لیکن ان بدبختوں نے ایک بوند کا قطرہ بھی آل محمد اور اصحاب محمد اور انصار محمد تک پہنچنے نہ دیا. بہرحال امام حسین علیہ السلام نے ایک دن قبل اپنے لوگوں کو جمع کیا سیدہ زینب کے مشورے پر کہ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں, ان کو حسین ابن علی کی گردن چاہیے, سر چاہیے. آپ اپنی جانیں خام خواہ نہ گوائیں, میں چراغ گل کرتا ہوں, تم چلے جاؤ, قیامت کے دن کبھی نانا سے شکایت نہیں کروں گا, بلکہ میں تمہاری بریت پیش کروں گا کہ تم مدینہ سے مکہ اور مکہ سے یہاں تک میرے ساتھ آئے ہو, صبر کیا ہے, لہذا واپس چلے جاؤ, خام خواہ میری خاطر اپنی جانیں نہ گواؤ. انہوں نے عرض کیا مولا آپ کیسی بات کر رہے ہیں, آپ کی جان چلی گئی تو ہمارا جینا کس کام کا ہے, ہمارا جینا کس کام کا ہے. کل کو ہم تاجدار کائنات آپ کے بابا علی مرتضیٰ اور حضور کی بارگاہ میں کس منہ سے حاضر ہوں گے. لیکن اگر آپ کے نام پر جاتے ہیں تو قیامت تک دنیا یاد تو کرے گی کہ حسین پر مرنے والے یہ لوگ تھے, اور بھاگ گئے یا چھوڑ گئے تو دنیا کس نام سے یاد کرے گی. ہم عاقبت کیوں خراب کر رہے ہیں؟ مرنا تو زندگی میں ویسے بھی مرنا ہے, حسین کے نام پر اور اولاد مصطفیٰ کے نام پر مر جائیں تو اس سے بڑھ کر زندگی کی کامیابی اور فوز و فلاح کیا ہوگی. حسین ابن علی فرمانے لگے ایسے جانثار نہ اس دھرتی پر کبھی کسی کو میسر آئے, نہ قیامت تک اور چشم فلک دیکھے گی کہ ایسے جانثار کسی کو ملے.
فرمایا پھر ٹھیک ہے، تیاری کر لو، ساری رات اللہ کی بارگاہ میں خشوع و خضوع میں عبادت کرو، ذکر و اذکار کرو۔ شب بیداری میں گزری، عبادت ہوتی رہی، ریاضت ہوتی رہی، ذکر و اذکار ہوتے رہے، اللہ کو مناتے رہے۔ فجر کی اذان دی گئی، علی اکبر نے دی۔ یہ کون علی اکبر ہیں؟ شبیہ مصطفیٰ ہیں، جن کو دیکھ کر نانا محمد مصطفیٰ یاد آتے ہیں، اور جن کی شکل مبارک ایسی تھی، تاریخ میں مورخین لکھتے ہیں کہ جب حضرت علی اکبر کو امام حسین نے بھیجا نا میدان کربلا میں، تو کوفی 80,000 فوج کا لشکر سامنے کھڑا تھا، اور یہ 82 ٹوٹل بندے تھے۔ کتنے؟ 82 بندے، اور 72 کو شہید کیا گیا۔ جب حضرت امام علی اکبر آئے سامنے سوار ہو کر، جن کے ہاتھ میں تلوار حیدری ہے، زرہ جناب سیدہ زینب نے پکڑائی ہے، پہنائی ہے، اور مہار جناب امام حسین نے پکڑائی ہے، اور سوار گھوڑے پہ کروایا ہے، تو میدان کربلا میں گئے، وہ دیکھتے ہی رہ گئے اور پوچھا یہ کس کا شعر آیا ہے؟ کوئی کہنے لگا یوں لگتا ہے محمد مصطفیٰ آئے ہیں، کوئی کہتا ہے علی کا شعر آیا ہے۔ چہرہ مبارک دیکھ کر آنکھیں چندھیا گئیں، تلوار اٹھانے کی جرت نہ رہی۔ شمس ذوالجوشن بولا، ابن زیاد بولا، ارے بدبختو دیکھتے کیا ہو؟ علی کا شعر آیا، یک بارگی حملہ کرو، اس کو ختم کرو۔ بہرحال وہ واقعہ میں آگے پیش کرتا ہوں۔ حضرت علی اکبر نے اذان دی اور امام حسین نے جماعت کروائی۔ ادھر 80,000 کا لشکر ہے، ان میں بھی اذان ہوئی، ان میں بھی اذان ہوئی، ان میں بھی اقامت ہوئی، انہوں نے بھی نماز پڑھی۔ نماز ادھر بھی ہوئی، نماز ادھر بھی ہوئی۔ نماز مسجد نبوی میں بھی ہوتی تھی، نماز مسجد درار میں بھی ہوتی تھی۔ فرق صرف یہ ہے، یہ درار والے تھے اور یہ مصطفیٰ والے تھے۔ مسجد نبوی والوں کی نماز مصطفیٰ کے پیچھے ہوتی تھی، ثواب ایک کا 50,000 ملتا تھا۔ یہ تو کہنے کی بات ہے کہ 50,000، ان کی زندگی کی پڑھی ہوئی ایک نماز کائنات کی ساری نمازوں کے برابر اگر وزن کیا جائے تو تب بھی بھاری ہے۔ کیوں؟ وہ مصطفیٰ کے پیچھے پڑی ہوئی، اور یہ وہ ہستی کھڑی ہے جس نے مصطفیٰ کے کندھوں پہ سواری کی ہے، جس نے مصطفیٰ کی زبان کو چوسا ہے، جس نے مصطفیٰ کی انگلی پکڑ کر چلنا سیکھا ہے، جس نے مصطفیٰ سے جان کر سن کر پڑھنا اور بولنا سیکھا ہے، جس نے آغوش مصطفیٰ میں تربیت اور تعلیم حاصل کی ہے، جس نے فاطمہ الزہرا کا دودھ پیا ہے، جس کے رگ و ریشے میں علی مرتضیٰ کا خون گردش کر رہا ہے۔ ارے جس کو دیکھیں، جس کا چہرہ دیکھیں تو خود تاجدار کائنات یاد آتے ہیں، جن کو خود حضور نے چوما ہے، بوسے دیے ہیں، جن کی زیارت کو صحابہ آتے ہیں، جن کے لباس عید کے موقع پر جنت سے آتے ہیں، ارے جن کو تکنے کے لیے حوران بہشت اور ملائکہ صف در صف حاضر ہوتے ہیں۔ آج یہ 82 کی تعداد میں وہ امام ان لوگوں کی جماعت کروا رہا ہے، اور ادھر 80,000 کا لشکر جماعت کروا رہا ہے۔ ان کی نمازیں منہ پر مار دی جاتی ہیں، اور ان کی نمازیں فرشتے کہتے ہیں کہ مولا نمازیں ساری لے لے، ایک جھلک حسین کی دیکھنے کے لیے نصیب کر دے۔ حسین ابن علی نے نماز پڑھائی، اس کے بعد چاش تک نکارائے جنگ بج گیا۔ سب سے پہلے اصحاب نے اپنے نذرانے پیش کیے، ایک ایک کر کے شہید ہوئے، پھر انصار شہید ہوئے۔ اب بنی ہاشم کی باری آنے والی ہے۔ بنی ہاشم میں سب سے پہلے حضرت عقیل ابن ابی طالب کی اولاد کی باری آئی۔ عقیل ابن ابی طالب کی اولاد کی باری آئی، یعنی مسلم بن عقیل کے 2 صاحبزادے شہید ہوئے۔ ان کے بعد جعفر ابن ابی طالب کی اولاد کی باری آئی، یعنی عبداللہ ابن جعفر کے 2 صاحبزادے، جن کی والدہ کون ہے؟ بولیے ذرا، بی بی زینب، زینب بنت زہرا۔ ان کے 2 صاحبزادے اونو محمد شہید ہوتے ہیں۔
ان کے بعد باری آتی ہے حسن ابن علی کے بیٹے حضرت قاسم کی. امام حسین کے پاس حاضر ہوتے ہیں. چچا اجازت دیں میں اب جاؤں. فرمایا تم میرے بھائی کی اولاد ہے, تجھے دیکھ کر حسن یاد آتے ہیں, تو میں کیسے اجازت دوں, کیسے اجازت دوں. آپ نے اپنا تعویذ کھولا اور تعویذ کھول کر امام حسین اور سیدہ زینب کے سامنے کر دیا. اس پہ لکھا تھا امام حسن کی طرف سے کہ بیٹا جب میرے بھائی حسین کے اوپر جان دینے کا کڑا وقت آ جائے تو جان دینے سے دریغ نہ کرنا. عرض کیا چچا میرے بابا نے یہ تعویذ میرے گلے میں پہنایا تھا, آج میں اس وصیت کو کھول کر آپ کو پڑھوا رہا ہوں, اجازت اب تو دے دیں. امام حسین ابن علی فرمانے لگے اب میرے پاس کوئی چارہ کار نہیں. حسین ابن علی نے اجازت دے دی. حضرت قاسم جرت کے ساتھ لڑے, سینکڑوں کوفیوں کو واصل جہنم کیا, لیکن کوفیوں نے کہا یہ علی شیر خدا کا خون ہے, اس کے ساتھ ایک ایک کر کے نہ لڑو, ایک ایک کر کے لڑو گے تو یہ گاجر اور مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دے گا, یک بار کی حملہ کرو. انہوں نے وہی اپنی منافقانہ سوچ اور دجالی اور یزیدی اور فرعونی صفت کے ساتھ علی مرتضیٰ کے شیر کے ساتھ سلوک کیا کہ تیروں کی بارش ہے, نیزوں کی بارش ہے, تلواروں کے حملے ہیں. حضرت قاسم ابن حسن اپنے گھوڑے کی زین سے نیچے اترتے ہیں, آپ کا جسم اطہر زمین پر آتا ہے اور ایک ہی آواز امام حسین کو لگاتے ہیں. امام حسین جاتے ہیں اور جا کر اپنی کمر پر جس طرح بنی ہاشم کے دیگر صاحبزادگان کو اٹھا کر لائے ہیں, اپنے بھتیجے کو بھی اٹھا کر لاتے ہیں. ان کے بعد حضرت علی اکبر کی باری آتی ہے. حضرت علی اکبر جن کا چاند سا مکھڑا ہے اور شبیہ مصطفیٰ ہے, انہوں نے عرض کی ابا جان مجھے اجازت دیں میں ذرا ان کوفیوں کو جا کے سبق سکھاؤں. امام حسین فرمانے لگے بیٹا تجھے دیکھتا ہوں تو نانا محمد مصطفیٰ کی یاد آتی ہے, آپ کی زلف مبارک حضور کی طرح کندھوں تک پڑتی تھی, اور اتنے بہادر اور جری اور صاحب شجاعت جوان تھے کہ اور اتنی جرت اور جانفشانی سے لڑتے تھے کہ علی مرتضیٰ جیسی بالکل ہو بہو جو ایک مرد مجاہد کے داؤ پیچ ہوتے ہیں وہ آپ کے اندر موجود تھے. ادھر سے آواز آئی حال میں مبارس, کون ہے مقابلے کے لیے آنے والا؟ تو جب آپ نکلے تو کوفی فوج کے اندر ایک ہلچل مچ گئی, یہ کون نوجوان آیا ہے, کس شیر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے, رنگ ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے. حضرت امام علی اکبر جب میدان میں گئے تو ان کا ایک بہت بڑا پہلوان جو 1000 کے لشکر کے لیے اکیلا کافی ہوتا تھا, انہوں نے اس کو بھیجا جاؤ. جب وہ مد مقابل آیا تلوار کے وار کیے, آپ نے اس کا جواب دیا. یکدم آپ نے فرمایا ارے پہلوان بنا پھرتا ہے, 1000 کے لشکر کو اکیلا اپنے آپ کو سمجھتا ہے, اپنے گھوڑے کے پائیدان میں اپنا پاؤں بھی سیدھا نہیں رکھا. اس نے فوراً نیچے دیکھا, اپنے اوپر سے تلوار ماری, سر دھڑ سے جدا کر کے رکھ دیا. کوفیوں کے اندر ہلچل مچ گئی, ہمارا 1000 کا لشکر کو تہ تیک کرنے والا یہ علی اکبر علی مرتضیٰ کا ایک اکیلا نوجوان آ کے شہید کر گیا ہے, قتل کر گیا, واصل جہنم کر گیا. ابن زیاد پکارا تمہیں کہا تھا اکیلے اکیلے نہ جاؤ, یہ خون رسول ہے, خون حیدری ہے, یہ تمہیں گاجر اور مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دے گا. پھر کیا تھا کہ نیزوں کی بارش تھی, تیروں کی بارش تھی, بھالوں کی بارش تھی, پھر تلواروں کی بارش تھی.
حضرت امام علی اکبر اپنے گھوڑے کی زین سے نیچے تشریف لائے. ان للہ و انا الیہ راجعون پکارے یا ابتا. امام حسین گئے 56 برس کی عمر کڑی